بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ ہے، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آیت نمبر 8 سے لے کے 20 ان آیات کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جھوٹ کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے فسادی کی کیا پہچان ہے ہم یہ بھی آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے اولیاء اور علماء ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کا استنباط بھی انہی آیات سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جھوٹ سے بچنے کی۔ اب دیکھیں یہ جو منافقین تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پچھلے سبق کے اندر، کہ یہ یہود تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، آخرت پر ایمان لاتے تھے، تو یہ دھوکہ دیتے تھے اور ان کو یہ ظاہر کراتے تھے کہ ہم تمہارے طریقے سے ہی، جس طریقے سے تم مسلمان ہو ہم بھی اسی طریقے سے مسلمان ہیں، لیکن جھوٹ سے بچنے کے لیے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے تھے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان لانا ان کے اپنے یہودی مذہب کے مطابق ہوتا تھا، تو وہ اپنی دانست کے اندر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس سے ایک یہ والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ کتنی گھناؤنی اور بری چیز ہے، کہ جو منافقین تھے یہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا اللہ پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، یہ بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق صرف اور صرف جھوٹ ہی ہے، اس میں ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات جو یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس آیت میں آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا جو مقصد اور ارادہ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اپنے مقصد اور ارادے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہے گا وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہے گا۔ اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رحمانی جماعت ہے، رحمانی گروہ ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر علماء ہیں، اس کے اندر اولیاء اور مشائخ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنا چاہے گا وہ بھی اسی آیت کے عموم کی وجہ سے ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، بلندی مرتبے کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بھی گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرنا چاہے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے وہ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا، کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں منافقین کو جو دردناک عذاب کی وجہ ذکر کی گئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، حالانکہ یہ کفر بھی کیا کرتے تھے، منافقت بھی کیا کرتے تھے۔ کفر اور منافقت دیکھا جائے تو جرم زیادہ بڑا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے، اور اسی طریقے سے ان کے دیگر جرائم بھی تھے۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں سے حسد کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں یہ کیا کرتے تھے، لیکن جو عذاب علیم، دردناک عذاب کا سبب بتایا ہے وہ سبب بتایا ان کے جھوٹ بولنے کو۔ وجہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ان کا اصلی جرم تھا، اور یہی وہ عادت تھی جس عادت کی وجہ سے یہ کفر اور شرک اور نفاق تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ جرم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کفر اور نفاق وہ بڑا جرم ہے، لیکن ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جو دردناک عذاب ملے گا وہ اس وجہ سے ملے گا کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بتوں کی عبادت سے بچو اور تم جھوٹی بات سے بچو۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت کے اندر بت پرستی کے ساتھ جھوٹ بولنے کو ذکر کر کے جھوٹ بولنے والا جو مرض ہے اس کے سنگین ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے غور کریں گے تو دیکھیں جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فسادی تھے، زمین کے اندر فساد مچایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے زور اور تاکید سے کہا کرتے تھے انما نحن مصلحون۔ دیکھیں یہاں پہ جو انما کا لفظ ہے یہ انحصار کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جو ہماری حیثیت صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے کے علاوہ نہ کوئی ہمارا مقصد ہے، نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے، اور نہ ہی ہم کوئی اور کام کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دو باتیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو منافقین کی حرکات تھیں وہ حقیقت کے اعتبار سے زمین میں فتنہ فساد مچانے کا سبب تھیں، اور دوسری بات یہاں پر جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو منافقین کا مقصد تھا وہ فتنہ فساد پھیلانے کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے،
कैसे वाली बात मालूम हो रही है? क्योंकि देखें ना, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलाकिन ला यशऊरून, ये लोग फसाद तो मचा रहे हैं लेकिन इनको इस बात का शऊर ही नहीं है कि हम लोग फसाद मचाने वाले हैं। देखिए वजह यहाँ पर यह है कि ज़मीन में फितना फसाद जिन चीज़ों से फैलता है उनमें से कुछ चीज़ें तो वो हैं जिसको हर इंसान फितना और फसाद समझता है। मिसाल के तौर पे कत्ल है, चोरी है, धोखा है, फ़रेब है, ज़िना है, शराब पीना है, इनको तकरीबन हर शख्स ही फितना फसाद समझता है और हर शरीफ आदमी इससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अपनी ज़ाहरी सतह के एतबार से फितना फसाद नहीं होती हैं, लेकिन उससे इंसान के अखलाक बिगड़ते हैं और इंसान के अंदर अखलाकी गिरावट आती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे फितने और फसाद का दरवाज़ा ये खुल जाता है। और मुनाफिकीन की जो हालत थी वो यही थी कि चोरी नहीं किया करते थे, डकैती नहीं किया करते थे, बदकारी वगैरह नहीं किया करते थे और इसी वजह से बड़े ज़ोर शोर से अपने मुस्लिह और अपने इस्लाह करने का दावा किया करते थे। लेकिन इनके अंदर जो बीमारी थी, इनके अंदर बीमारी थी निफाक था, कीना था, हसद था, दुश्मनों के साथ साजिशें करना थी, ये इस किस्म की इनके अंदर बीमारी थी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के अखलाक को तबाह कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान हैवानों की सतह से भी नीचे आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इरशाद फरमाया कि ये लोग फसादी हैं लेकिन इनको इस बात का शऊर नहीं है कि ये जो कुफ्र व निफाक को छुपा रहे हैं और जो साजिशें और मक्कारी और हसद की बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, इनकी वजह से ज़मीन के अंदर कितना बड़ा फसाद ये रूनुमा हो रहा है।